السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں لٹریچر اینڈ ہسٹری اور میں ہوں آپ کا میزبان عزیر عابد۔ ناظرین، جدلی ماجد کی یہ سیریز جاری ہے اور آج 20ویں قسط میں ہم مزید جدلی ماجد کے بارے میں بات کریں گے۔ اور جدلی ماجد کا آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے فریڈم اینڈ نیسیسٹی اینڈ فریڈم، ضرورت اور آزادی کا کیا کانسیپٹ ہے۔ اس موضوع پر 19ویں قسط میں ہم پہلے بات کر چکے ہیں، کچھ اس کے جو پہلو تھے اس موضوع کے، لیکن ابھی بھی ہمیں کچھ باتیں اس متعلق کرنی ہیں۔ لیکن اس سے پہلے آپ لوگوں سے یہ گزارش ہے کہ ہمارا یہ چینل لٹریچر اینڈ ہسٹری سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز آپ کو بوقت مل سکیں۔ اور اگر آپ جدلی ماجد کی یہ ساری سیریز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے اس چینل میں ڈائلیکٹک مٹیریلزم یعنی جدلی ماجد کے نام سے ایک پلے لسٹ موجود ہے، وہاں کلک کیجئے اور سنیے کارل مارکس کے فلسفے کا جو بنیاد تھا اور جو جوہر تھا، سینس تھا جدلی ماجد، وہ کیا ہے اور اس کو ہم کیسے سمجھتے ہیں۔ یہ ساری قسطیں اس چینل پر ایک پلے لسٹ ہے ڈائلیکٹیکل مٹیریلزم کے نام سے، وہی موجود ہے۔ آج ہم بات کرنے والے ہیں ضرورت اور آزادی کی۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جو سرمایہ دار ملک ہیں وہاں ہر کسی کو اپنی سوچ کی آزادی ہے، محنت کش کو یہ آزادی ہے کہ وہ سرمایہ دار کے پاس جائے یا نہ جائے، پیشنٹ کو یہ آزادی ہے کہ وہ ڈاکٹر کے پاس جائے یا نہ جائے۔ یعنی ہر انسان کو یہ آزادی ہے کہ وہ جو بھی عقائد، جو بھی رسومات، جو بھی فکر اپنے پاس رکھنا چاہے اور جس بھی فکر کو وہ فالو کرنا چاہے اس کو آزادی ہے، جو بھی عمل وہ کرنا چاہے اس کو آزادی ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہم وہاں سرمایہ دارانہ نظام میں وہاں دی گئی ایک مخصوص سی آزادی کے غلام ہیں۔ وہاں حالات ایسے پیدا کیے گئے ہیں کہ ہمیں سرمایہ دار کے پاس جانا ہی ہے، ہمیں اس نظام کا حصہ بننا ہے۔ حالات ایسے پیدا کیے گئے ہیں کہ ہمیں وہی عقائد رکھنے ہیں جو ریاست عقائد رکھتی ہے۔ ایسے ہی ہر چیز کے متعلق جو ہے وہ دائرے کھینچے گئے ہیں اور ہمیں وہی آپشن دیے گئے ہیں۔ ان آپشنس میں سے ہمیں آزادی ہے کہ ہم اس سرمایہ دار کے پاس جائیں یا اس سرمایہ دار کے پاس جائیں۔ یعنی یہ بات سراسر جھوٹ پر مبنی ہے کہ سرمایہ دار ملک میں ہمیں آزادی ہے، جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ ہم حالات کے اور وقت کے اور ان وقت کے جو بہت سے بحران ہوتے ہیں ان کے ہم غلام ہوتے ہیں۔ تو سرمایہ دارانہ نظام جو ہے وہ پیداوار ہی بحرانوں کی ہے، اس لیے یہ بات غلط ہے اور سرمایہ دارانہ نظام میں کسی بھی قسم کی کوئی بھی آزادی نہیں ملتی کسی بھی فرد کو۔ اور اس کے بعد ہمیں یہ بات بھی ذکر کرنی ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں جو مارکسزم کے مخالف ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر مارکسزم کہتی ہے کہ تاریخی ضرورت کے تحت چیزیں آتی ہیں تو مارکسزم بھی وہی مقدر پرست والوں کی بات کرتی ہے کہ ہمارا اس میں کوئی بھی عمل دخل نہیں ہے۔ یعنی جب مارکسزم بتاتی ہے کہ تاریخی کچھ حقائق ہوتے ہیں اور جو زمانہ ہوتا ہے، جو دور ہوتا ہے، وہ اپنے ساتھ کچھ چیزیں لے آتا ہے، یعنی انسان کا اس میں کوئی بھی کردار نہیں ہوتا، تو یہ وہی بات ہوئی جو مقدر پرست کرتے ہیں، لیکن حقیقت ایسی نہیں ہے۔ مارکسزم یہ کہتی ہے کہ جو نیچر کے قوانین ہیں، نیچر میں جو تبدیلیاں آتی ہیں وہ کافی معنی میں اور کافی حد تک معروضی ہیں اور ہمارا وہاں تک اثر رسوخ نہیں ہے، لیکن ہم اس کو تبدیل نہیں کر سکتے، اس سے فائدہ تو اٹھا سکتے ہیں۔ ہم نیچر کے قوانین کو تبدیل نہیں کر سکتے، ہم اس بات کو تبدیل نہیں کر سکتے کہ سورج کے گرد زمین گھومے گی اور زمین گردش کرے گی سورج کے گرد۔ ہم یہی قوانین ہیں، یہی قانون ہے، ہم ایسا نہیں کر سکتے کہ سورج کو زمین کے گرد گھما دیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ لیکن ان قوانین کے جو اثرات مرتب ہوتے ہیں ان کو ہم اپنے فائدے میں یوز کر سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد جو سماجی تبدیلیاں ہوتی ہیں اور جو سماج میں مناظر ہوتے ہیں وہ بھی اتنے ہی معروضی ہیں جتنے نیچرل ہیں، لیکن وہ جو تبدیلیاں سماج میں ہوتی ہیں وہ انسانی محنت سے، انسانی مشقت سے، انسان کے ارادوں اور ان کے فکر کے گرد گھومتی ہیں۔ یعنی وہ ہیں تو معروضی، لیکن ان معروضی چیزوں کو ہم نے ہی بنایا ہے، وہ ہمارے خواہشات اور ارادات کے محتاج نہیں ہیں، لیکن وہ جب موجود ہیں تو اس میں جو عمل دخل ہے وہ ہمارا ہے۔ کافی حد تک کسی زمانے کا کوئی تعلق ہوتا ہے لیکن وہ ہمارے ارادوں کے گرد ہی گھومتا ہے، تو اس میں ہم اپنا جو حصہ ہے وہ ڈال سکتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم مکمل طور پر اس سے آری ہیں اور ہمارا کوئی بھی کردار نہیں ہوتا۔ تبدیلی جو ہوتی ہے وہ زمانے کے ساتھ آتی ہے اور
जो पैदावारी वसाइल होते हैं और बहुत सारे उसके और भी एलिमेंट हैं वो साथ साथ होते हैं, उनकी बड़ी अहमियत होती है। जैसा कि रूस में इनकलाब आया तो वहाँ दूसरे मराइल थे और दूसरे जो तरीक़ेकार थे वो लाए गए, वहाँ जो था वो शहरों में मोर्चे बना दिए गए। लेकिन चीन में ऐसा नहीं हुआ और उसके बिल्कुल ही उलट हुआ। तो ये हालात पर डिपेंड करता है, लेकिन हम उन हालात को अपने मफाद में तब्दील कर सकते हैं। उसके बाद आखिरी बात जो हमें इस मौजू पर करनी है वो ये है कि सरमायादारना फ़िलसूफ़ और फ़लसफ़ी जो आज के दौर में मोटिवेशनर हैं, पहले के दौर में कुछ सदियां पहले वो किसी और नाम से जाने जाते थे, लेकिन आज के इस डिजिटल और ग्लोबलाइज्ड दौर में वो मोटिवेशनर के नाम से हैं, जिसमें स्टीफन ऑर्कुवी है और संदीप महेश्वरी, पाकिस्तान में कासिम अली शाह जैसे लोग हैं। वो ये कहते हैं कि आप रूहानी आज़ादी हासिल कर लें, यानी एक जो मेहनत कश है वो भले जंजीरों में कैद हो, उसके साथ कितने भी जुल्म हो, लेकिन उसके इरादे आज़ाद हैं, उसको रूह को आज़ादी है, वो जो चाहे सोच सकता है, उसके दिमाग को आज़ादी है। लेकिन ये दिमाग और शऊर का मादे के साथ क्या ताल्लुक़ है, ये हम जदली मादत की सीरीज़ के जो इब्तदाई अक़सार थी उसमें डिटेल में जिक्र कर चुके हैं हम इसका। तो ये सरासर झूठ पर मबनी है कि आप लोगों के साथ जुल्म करें और उनको ये आज़ादी तो है कि वो जो चाहें सोच सकते हैं। तो ये सरासर झूठ पर मबनी बात है और ये गुमराह कुन बात है। मिलते हैं अगली किस्म में, चैनल को सब्सक्राइब करना मत